اور دوسری طرف گناہوں سے بچیں گے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے تکن اعبد الناس، تم ہی لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اسے دوا دیا اور ساتھ میں یہ بھی نصیحت کیا کہ تم دوا بھی کھاؤ، ساتھ ہی ساتھ تم میٹھی چیز سے پرہیز کرو، شوگر والے چاول نہ کھائیں، میٹھا نہ کھائیں۔ اب آپ گھر آنے کے بعد آپ دوا تو کھا رہے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ پرہیز نہیں کریں گے یقیناً آپ کو آپ کا شوگر کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک طرف آپ دوا پر عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ صحت بدن کی صحت کی مضبوطی کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے ایک طرف دوا بھی ضروری ہے تو ساتھ ہی ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان کی صحت کے لیے ایک طرف اللہ رب العزت کی عبادت بھی ضروری ہے، دوسری طرف جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو منع کیا ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے وہ شخص متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المعارف تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، تم اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچو تو تم ہی لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ دوسری نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم ہی مومن کامل ہوگے۔ دیکھیے پڑوسی کا حقوق بہت سخت ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی وحی لے کر آتے آپ نے ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے فرماتے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ محبوب آپ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور پڑوسی کا حق ادا کیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی یہ وحی آ جائے کہ اپنی وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہے۔ تو اس قول سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پڑوسی کا کتنا زیادہ، پڑوسی کا حقوق ہم پر کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگان دین کس طرح پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کیا کرتے تھے اور ان کا حق کس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اب پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے گنہگار ہو یا شرابی ہو یا جواڑی ہو، کچھ بھی ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا جو شراب بہت کثرت سے پیا کرتا تھا۔ تو جب وہ شراب پی کر رہا تھا اور گلی میں گالی گلوچ کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار اپنے گلی میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گلی ایک سناٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ جو شرابی روزانہ گالی دیا کرتا تھا آج اس شرابی کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ جو شرابی روزانہ شراب پی کر آتا تھا وہ گالی دیتا تھا وہ شرابی کہاں ہے؟ لوگوں
دیکھا حضور کوتوال صاحب کا گزر ہو رہا تھا اور کوتوال صاحب نے دیکھا یہ شرابی گالی دے رہا ہے اور کوتوال صاحب نے اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنتے ہیں آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ واپس جاتے ہیں جیل خانے، اور جب کوتوال آپ کو دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے حضور آپ تشریف کیوں لے آئے، آپ تشریف کیوں لے کر آئے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہمارے پڑوسی کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیے ہو۔ تو اس کوتوال صاحب نے کہا جی حضور آپ کے پڑوسی کو میں نے جیل خانے میں بند کر دیا ہے اس لیے کہ وہ گلی میں گالی دیتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کوتوال ساتھ لے کر جاتا ہے اور جیل خانے میں پہنچتا ہے تو آپ کوتوال کہتا ہے امام صاحب دیکھیے یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ عجیب حرکت کر رہا ہے۔ وہ عربی میں شعر پڑھ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا، وہ شرابی یہ کہہ رہا تھا گھوم گھوم کر کہ میں قیمتی جوہر تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے میری قدر کو نہیں جانا، لوگوں نے مجھے عزت نہیں دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی بکواس کو سن رہے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شرابی پڑوسی کو چھوڑا کر لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم گھوم گھوم کر یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ میں بہت قیمتی جوہر تھا، لوگوں نے مجھے ظاہر کر دیا۔ نہیں میں نے تجھے ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تجھے جیل خانے سے چھڑا کر واپس لایا ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا سلام تھا۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابودلف جو حضرت ابودلف رضی اللہ تعالیٰ آپ کا پڑوسی تھا اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہ رہا تھا جس کی قیمت 10,000 درہم تھی۔ حضرت ابودلف رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے اور آپ اس کے گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے پڑوسی کیا تم مجھ سے ناراض ہو کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنا مکان بیچ رہے ہو؟ تو ان کا پڑوسی کہتا ہے کہ حضور آپ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، مجھے بھی افسوس ہے کہ آپ جیسا پڑوسی نہ جانے پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ مکان بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر 5,000 درہم کا قرضہ ہے اور میں قرضدار ہوں 5,000 درہم کا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ 10,000 درہم کا یہ مکان بیچ کر 5,000 درہم اپنا درہم ادا کر کے اپنے قرضہ سے بروذمہ ہو جاؤں اور 5,000 سے کسی شہر میں جا کر مکان خرید لوں۔ تو حضرت ابودلف رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنتے ہیں آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی اب تم کو مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں اور اپنی تجوری کھولتے ہیں اور 5,000 درہم نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اب تجھے یہ آبادی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور لو اپنا قرضہ ادا کر دو اور تم اسی جگہ رہو اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے یہ مذہب اسلام ہے، لیکن ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسی جلدی سے اپنا گھر بیچ کر چلا جائے تاکہ ہم اپنا اور ملا کر اور سکون کے ساتھ رہیں۔ ہرگز آپ سکون کے ساتھ نہیں رہ ہرگز آپ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ کسی نصیحت حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ وَإِن تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اے ابو ہریرہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے
ان نعمتوں پر راضی ہو جاؤ. جب تم ان نعمتوں پر راضی ہو جاؤ گے تکن اغنی الناس، تم ہی لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. آپ غور کیجیے اس حدیث پر. اگر ہم اور آپ کی عادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو نعمت عطا کی ہے ہم اس پر راضی نہیں رہتے ہیں، ہم اس پر خوش نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم اس غور و فکر میں رہتے ہیں کہ جو ہمیں نعمت نہیں ملی ہے جلد سے جلد وہ نعمت مل جائے. تو اس تقریر اور اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا دھمانا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے فَإِذَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا دھمانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ محنت کرتے رہیں. محنت کرنے کے بعد اگر وہ نعمت نہیں مل رہی ہے تو آپ ناراض نہ ہو، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ یہ نعمت مجھے نہیں مل رہی ہے، محنت کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے اس میں تیری کوئی حکمت ہے جو ہمیں یہ نعمت نہیں مل رہی ہے. تو ہم اور آپ کی فطرتی عادت ہے کہ جو نعمت ہمارے آپ کے پاس ہے ہم اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو نہیں ہے ہم اس کے پانے کے لیے ہم نماز روزہ سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نام کے مسلمان رہتے ہیں اور ہمارا عمل مسلمان کے طور و طریقے پر نہیں کرتا ہے، صرف ہم دنیا کمانے کے چکر میں رہتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی نعمت ہمارے آپ کے لیے اگر کوئی ہے وہ سب سے بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے. دوسری سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو مسلم گھر میں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر کے جنت حاصل کر لیں. اور اسی طرح آپ غور کرتے رہیں، آپ کا وجود خود اتنی بڑی نعمت ہے. ذرا غور کیجئے، آپ کے جسم میں ایک حصہ ہے جسے آنکھ کہتے ہیں. آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے. میرے بھائی آپ کے پاس آنکھ ہے تو آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں. ایک وہ بھی باپ ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو پکار رہا ہے لیکن وہ اپنے آنکھ سے اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتا کہ میرا بچہ لنگڑا ہے کہ لولا ہے کہ گورا ہے کہ کالا ہے. آپ غور کیجئے کہ وہ اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتا ہوگا، کس طرح تڑپتا ہوگا کہ میرے پروردگار عالم جسے ہم بیٹا کہتے ہیں، جسے ہم ماں کہتے ہیں، جسے ہم باپ کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے سے قاصر ہیں، اپنے ماں کا چہرہ دیکھنے سے قاصر ہیں، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھنے سے قاصر ہیں. میرے بھائی یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کی آنکھ کو سلامت رکھا ہے. اسی طرح آپ غور کرتے ہیں، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، پیر بہت بڑی نعمت ہے. گویا کہ آپ غور کرتے رہیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو آپ یہی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں جس حال میں رکھتا ہے یہ تیرا شکر ہے. یا اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، یا اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، یا اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. تو تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کا خود اعلان ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے تو ہم اسے اور نوازتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے. دیکھیے ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر کہ مجھے شاہی بستر پر نیند نہیں آتی ہے، لیکن یہ میرے خادم، یہ میرے نوکر
جہاں چاہتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں اور چین و سکون کی نیند لیتے ہیں۔ وزیر بہت چلاک تھا، وزیر نے کہا حضور جو آپ کا مال ہے یہی آپ کو سونے نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا مال ہم کو سونے نہیں دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ ہے بتاؤ؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ حضور جو خادم آپ کا جہاں چاہتا وہی سو جاتا ہے، ان خادموں میں سے کسی ایک خادم کو بلائیے۔ بہرکیف بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، ایک خادم آتا ہے اور وزیر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ آپ 100 اشرفی اس خادم کو دے دیجئے۔ بہرکیف اور بادشاہ وزیر کے کہنے پر 100 اشرفی کا تھیلا لایا جاتا ہے اور چپکے سے ایک اشرفی وزیر نکال لیتا ہے اور 99 اشرفی اس خادم کو دے دیتا ہے۔ وہ خوشی خوشی جو خادم تھا جو کبھی 100 اشرفی دیکھا نہیں تھا، وہ خوشی خوشی گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں، اے میرے اہلیہ، ہم امیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں بادشاہ کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف وہ تمام لوگ بیٹھتے ہیں اور اشرفی کا تھیلا کھلتا ہے، لوگ خادم گنتی کرنا شروع کرتا ہے تو کیا گنتا ہے؟ 90 ہے، 99 ہے اور ایک اشرفی کم ہے، 100 اشرفی پوری نہیں ہے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے آپ بیوقوف ہیں، آپ کو گننے نہیں آتا ہے۔ بیوی بھی گنتی ہے، 99 نکلتی ہے، بچے بھی گنتے ہیں، 99 بھی بچے بھی گنتے ہیں، وہی 99 اشرفی۔ بہرکیف وہ رات بھر لوگ گنتے رہتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف سویرا ہوتا ہے اور وہ خادم بادشاہ کے پاس آتا ہے تو اب کیا دیکھتا ہے بادشاہ؟ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے دیکھیے جو آپ کا خادم کل آپ کا خزانہ اس تک نہیں پہنچا تھا، وہ چین و سکون کی نیند لے رہا تھا، آج دیکھیے آپ کا خزانہ اس کے گھر پہنچ گیا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی آنکھ چڑھی ہوئی ہے، اس کی آنکھ پر نیند تاری ہے، اسے نیند آ رہی ہے۔ بہرکیف وزیر پوچھتا ہے اس سے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں 100 اشرفی دیا، ہم لوگوں نے کتنا شروع کیا، 99 اشرفی تھی اور ایک اشرفی غائب تھی۔ وزیر نے کہا بس یہی ہمارا جواب ہے، اے بادشاہ سلامت سن لیجیے، ایک خادم تھا جو کبھی 100 اشرفی نہیں دیکھا تھا اور یہ 99 اشرفی سے ملی ہے اور ایک اشرفی غائب ہے، تو یہ 99 اشرفی پر اس کو سکون نہیں ملا ہے، بلکہ اس کی نیند جو حرام ہوئی ہے وہ ایک اشرفی کی وجہ سے نیند حرام ہوئی ہے۔ یہ 99 اشرفی پر راضی نہیں بلکہ اس کی نیند حرام ہوئی، ایک اشرفی پر حرام ہوئی ہے۔ یہی حال ہمارا آپ کا ہے، اللہ رب العزت ہمیں آپ کو خوشحال رکھا ہے، اس کے باوجود ہم اس اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت پر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو نعمت نہیں ملتی ہے ہم اس کے لیے پریشان حالت ہے، حتیٰ کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس مقصد کو بھول کر ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ ہرگز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کامیابی کی ضمانت تو نماز ہے، کامیابی کی ضمانت تو حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جو شخص حضور کی سیرت سے ہٹ کر وہ کامیابی ڈھونڈے گا اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں آپ کو بتایا ہے۔ بہرکیف اللہ وہ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ وَأُحِبَّ لِنَفْسِي مَا تُحِبُّ وَأُحِبَّ لِأَخِي مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ میں طویل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دور حاضر پر آپ غور کیجئے، ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف سب کرے اور ہماری برائی کوئی نہ کرے،
ہم گاؤں کے امام ہیں، ہم عالم ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم متولی ہیں، چودھری ہیں اور پٹھان ہیں، سب ہماری تعریف کریں اور ہم سب کی برائی کریں۔ تو یہ مذہب اسلام ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ مذہب اسلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور پانچویں نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ہریرہ ہنسو کم، اس لیے کہ تم زیادہ ہنسو گے تمہارا قلب مردہ ہو جائے گا۔ آپ غور کیجیے کہ جو آدمی خالی بیٹھا رہتا ہے اسی کو زیادہ تر ہنسی آتی ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو مصروف کر دے تو یقیناً اسے ہنسی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کے سر پر بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کے سر پر اہلیہ کی ذمہ داری ہے، اس کے سر پر سماج کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ غور کرتے رہیں گے تو اسے ہرگز ہنسی نہیں آئے گی۔ دوسری بات کہ اگر وہ یہ غور کر لے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم موت کو یاد کریں گے تو ہرگز ہم کبھی نہیں ہنسیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یاد رکھ لیجیے، اگر آپ مذہب اسلام پر اگر آپ پابند ہو جائیں گے، آج بھی آپ کا وہی وقار رہے گا اور آپ کا وقار وہی رہے گا، بشرطے یہ ہے کہ آپ مذہب اسلام پر عمل کریں، حق بولیں، حق کو سنیں اور حق پر عمل کریں۔ اگر آپ اسی طرح حق کہیں گے، حق سنیں گے، حق پر عمل کریں گے تو اتحاد ہو گیا۔ جب اتحاد ہوگا تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آدھی، نیا طوفان پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔